بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے نمازی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ خبردار، بے نمازی کے لیے 15 عذاب تیار ہیں، بے نمازی کے لیے 15 عذاب تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر تم سے نماز کا دامن چھوٹ گیا تو یاد رکھنا تم 15 عذابوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے نمازی کے لیے 15 عذاب تیار ہیں۔ 6 عذاب دنیا میں جیتے جی اس کو ملیں گے، 3 عذاب موت کے وقت جب روح نکل رہی ہوگی، 3 عذاب قبر کے اندر، اور 3 عذاب میدان محشر میں۔ دنیا میں کون سے 6 عذاب ہوں گے؟ نمبر 1، بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی۔ بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی۔ ہائے، جس کی عمر میں برکت ختم ہو جائے پھر ٹینشنیں اسے گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ نمبر 2، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کوئی بھی نیک شخص بے نمازی کے حق میں دعا کرے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، بے نمازی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے۔ نمبر 5، نیکیوں کی چمک اس کے چہرے سے چھین لی جاتی ہے۔ نمبر 6، اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ 6 عذاب ہیں جو بے نمازی کو دنیا میں ملیں گے، جیتے جی ملیں گے۔ اب سنو، مرتے وقت کون سے 3 عذاب ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نمبر 1، بے نمازی بھوکا مرے گا۔ نمبر 2، بے نمازی پیاسا مرے گا۔ اسے اتنی پیاس لگے گی، وہ کہے گا سمندر کے اندر جتنا پانی سارا کا سارا لے آؤ، سارا کا سارا میں پی جاؤں گا، پھر بھی میری پیاس نہیں بجھے گی۔ نمبر 1، بھوکا مرے گا۔ نمبر 2، پیاسا مرے گا۔ نمبر 3، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، وہ کلمہ پڑھتا ہوا نہیں مرے گا۔ ہائے جوانو، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر اقتدار پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوں گی یا نہیں۔ ایک اللہ والا تھا، فقیر، درویش، مست ملنگ بابا، ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، اس نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ اس اللہ والے کو کہنے لگا، اے اللہ والے، فقیر میاں ایک بات تو بتا۔ کون سی بات؟ کہا آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ ہائے بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی نہ تو کوئی غصہ آیا۔ بابا جی نے رو کر کہا، بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھائی کی بازی لے گیا۔ اگر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گئی میں اچھا، کلمہ نصیب نہ ہوئی پھر تیرے کتا اچھائی کی بازی لے گیا۔ وہ تھے اللہ والے جن کی ضرورت پیسہ نہیں تھا، جن کی ضرورت اقتدار نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، ان کی ضرورت خاتمہ بالخیر تھا، خاتمہ ایمان پہ تھا۔ فرمایا اسے ذلت کے ساتھ موت آئے گی، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگی۔ یہ 3 عذاب تھے جو موت کے وقت اسے ملیں گے۔ اب قبر کے اندر 3 عذاب کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ نمبر 1، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس کی قبر اسے دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، نمبر 3، ایک ایسا سانپ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کر دے گا، سانپ کی ڈیوٹی لگا دے گا، وہ دن میں 5 بار اس بے نمازی کو ڈسے گا، فجر کے وقت، ظہر کے وقت،
عصر مغرب عشاء کے وقت اسے ایک ڈنگ مارے گا، اسے کاٹے گا۔ جب سانپ، زہریلا سانپ، خوفناک سانپ اس بے نمازی کو کاٹے گا تو یہ 70 گز زمین میں اور دھنس جائے گا۔ وہ سانپ اتنا خطرناک ہوگا اور اتنا طاقتور ہوگا، 70 گز زمین میں اسے دھسا دے گا۔ یہ 3 قبر کے اندر کے عذاب۔ اب قیامت کے دن، محشر کے دن کے 3 عذاب کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے نمازی کو اس نگاہ سے دیکھے گا، ایسی خوفناک نگاہ سے دیکھے گا، غضب کی نگاہ سے دیکھے گا کہ وہ نگاہ جیسے ہی بے نمازی پر پڑے گی تو بے نمازی کو اس طرح آگ لگے گی کہ بے نمازی پگھل جائے گا، جس طرح تانبا پگھلتا ہے۔ تانبے کے نیچے اتنی زیادہ تیز آگ جلائی جاتی ہے نا، جتنی تیز آگ جلائی جاتی ہے پھر تانبا پگھلتا ہے، ایسے ہی انسان پگھل جائے گا۔ نمبر 2، جہنم کی آگ کا بادل اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 3، بے نمازی کا قیامت کے دن شدت کے ساتھ حساب ہوگا، سخت رویے کے ساتھ حساب کیا جائے گا اس کا۔ بے نمازی ہو کر نہ مرنا، بے نمازی ہو کر نہ مرنا۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اللہ کا ولی تھا، اس کا ایک بستی سے گزر ہوا، خوبصورت مکان تھے، عالیشان بنگلے تھے، دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت بستی۔ کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھا ویرانہ ہی ویرانہ ہے، خوبصورت عمارتیں مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی پڑی۔ کسی سے پوچھا میاں کچھ عرصہ پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، عالیشان بنگلے نظر آ رہے تھے، عالیشان محل نظر آ رہے تھے، اب جب کچھ عرصہ بعد واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو وہ عالیشان بنگلے مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے، کہاں گئے ہیں؟ تو اس نے کہا یار ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، آئے ہائے ہماری بستی کے خوبصورت شہر کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اسی ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ہم پر اتنا عذاب ڈالا، اتنا عذاب برسایا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہر چیز خاک میں مل گئی۔ وہ ایک بے نمازی بستی کے قریب سے گزرے، آباد بستی کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ ان کے گھر میں امن کیسے آئے گا؟ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں نماز پڑھ لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔